حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہیں کہ مرتبہ نجران کے کچھ لوگوں کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی راہبر، کوئی معلم دے دیں جو ہمیں دین سکھائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا شخص میں تو تمہارے لیے بھیجوں گا معلم بنا کر جو اس امت کا سب سے زیادہ امانت دار شخص ہے۔ تو صحابہ کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام بسا اوقات یہ کسی فیصلے سے پہلے اس طرح کے الفاظ ارشاد فرما دیتے تھے کہ ایسے شخص کو امیر بناؤں گا، یا ایسے شخص کو بھیجوں گا، یا ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کی یہ صفات ہو۔ تو جب انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص تمہیں دوں گا جو اس امت کا سب سے زیادہ امانت دار شخص ہوگا۔ تو صحابہ کے دل میں کیونکہ اگر اس طرح کی تعریف اور اس طرح کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اقدس سے سنیں، ہر انسان کا، صحابہ تو اللہ کے نبی کے ایک ایک لفظ پر مر مٹنے والے تھے، عام آج کا جو مسلمان ہے اس کی بھی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کا اور اس فضیلت کا اور اس وعدے کا مصداق میں بنوں۔ بہرحال صحابہ کے دل میں تو عشق تھا اور تمنا تھی، تو تمنا تو ہوئی ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے اس وفد کے ساتھ روانگی کا وقت جب طے کیا، معلم طے کیا، تو وہ معلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسلامی جہاد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامے ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ عجیب اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت یہود کی کمر توڑنے کے لیے، اس وقت یہود کو پسپا کرنے کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بنے پھرتے تھے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، آپ علیہ السلام کو ایک کمانڈر عطا کیا تھا، اور اس کمانڈر کا نام ابو عبیدہ تھا، جس نے یہود کی نیندیں اڑا کر رکھی ہوئی تھی، اور جس نے یہود کو وہ پسپائی دکھائی تھی کہ جو وہ اسلام کے خلاف کرتے تھے ان نے اس کا منہ موڑ دیا تھا۔ اور آج بھی اللہ رب العزت نے یہود کی پسپائی کے لیے اور یہود کے مد مقابل سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر اللہ رب العزت نے آج بھی ابو عبیدہ کو چنا ہے۔ تو اس لیے یہ صحابہ کی صفات ہیں، اور نام کا انسان میں اثر ہوتا ہے۔ جو اہل علم اور اہل بصیرت افراد ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کا اس شخص پر اثر بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن صحابہ کا نام اگر ہم رکھیں گے تو کیسا صحابہ کے نام کا اثر ہے۔ اور پھر یہ جو صحابہ ہیں، چند صحابہ کا میں نے گزشتہ درس میں بھی تذکرہ کیا تھا، اور چند صحابہ آج کے درس میں 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اب عمومی طور پر اگر اللہ کا قانون دیکھیں تو قانون تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت میں حساب کتاب کے بعد جس انسان کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا اس کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو ایک پروانہ یہ بھی دیں گے کہ آج کے بعد میں تجھ سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور تو مجھ سے راضی ہے۔ یہ جنت میں جانے کے بعد مسلمان کو، عام انسان کو ملے گا۔ لیکن صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بذات خود قرآن کریم میں بھی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن بارہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ کر صحابہ کو پکارتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر تمام صحابہ کو بھی اور فردن بھی ایک ایک صحابی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں اور آخرت کی بشارتیں دی ہیں۔ لیکن ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ کہتے ہیں بشارت پانے والے۔ ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق،
حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں۔ اب یہ 10 صحابہ ہیں، اور ان 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کا عجیب قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی وفات کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی۔ اب ان سے پہلے دیکھیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی، اور ان 6 کے 6 صحابہ وہ ہیں جو یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، گویا کہ ایسی صلاحیت کے مالک ہیں کہ جو مسلمانوں کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں، مسلمانوں کی قیادت کو سنبھال سکتے ہیں، اور مسلمانوں کی خلافت کے گویا کہ اہل لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی صرف کمیٹی ہی نہیں بنائی، بلکہ جب کمیٹی بنائی تو اس وقت یہ فرمایا کہ میں ان افراد کو اس کمیٹی میں شامل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام ان افراد سے راضی تھے، ان افراد کو میں اس کمیٹی کا ممبر بنا رہا ہوں۔ تو گویا کہ کمیٹی کا ممبر بنا کر یہ فرمایا تھا کہ تم آپس کے مشورے سے جس کو چاہو اپنا امیر اور خلیفہ مقرر کر لو۔ گویا کہ ہر ایک میں یہ اہلیت تھی۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ افراد اس میں شامل تھے۔ تو 10 مبشرہ میں یہی ہیں، وہ چند نام میں نے ذکر کیے ہیں، غالباً حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہ گیا ہے۔ تو یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس لیے ان صحابہ کے ایمان کو ماننا، ان صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور ان صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنانا، اس کا ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو اب صحابہ کے طرز پر ایمان لائیں گے، صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا مشن اور مشغلہ بنا لیں گے، تو پھر دنیا میں بھی اللہ رب العزت وہ زندگی عطا کرے گا جو اللہ کے وعدے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت اگر ان ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے تو آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیا ہیں اور وہ ہستیاں کتنی اونچی تھی۔ اگر تھوڑی بہت اقتداء کے ذریعے، اگر تھوڑی بہت ان کی مان کے چلنے کے ذریعے آخرت کا حشر مل جائے تو کتنا سستا سودا ہے۔